بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اقصیٰ اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ رات بھر تم موبائل پر باتیں کرتی رہتی ہو اور صبح اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ اٹھ بھی جاؤ میری پیاری بہن، نہ تم خود سوتی ہو اور نہ کسی کو سونے دیتی ہو۔ انم اور اقصیٰ دونوں بہنیں تھیں۔ گھر میں ان کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اقصیٰ کی سوچ یہ تھی کہ لوگ موبائل پر کھا تھوڑا جاتے ہیں، صرف ٹائم پاس کرتے ہیں۔ وہ ہمیں پاگل کرتے ہیں اور ہم ان کو پاگل کرتے ہیں۔ پھر اقصیٰ بہن سے کہنے لگی، کاش تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہوتا، تم بھی اس سے رات بھر باتیں کرتی، تمہارے ساتھ وہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا اور تو بھی اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتی۔ پھر زندگی کا کتنا مزہ ہوتا یار۔ نہ تم زندگی کے خود مزے لوگی اور نہ کسی اور کو لینے دوگی۔ اقصیٰ یہ سب باتیں اپنی بہن انم سے بڑے رومانٹک موڈ میں کہے جا رہی تھی۔ اوہو اقصیٰ کی بچی، یہ بکواس اب بند کرو اور ناشتہ کر لو۔ ٹھیک ہے میرے آقا، جیسے تمہاری مرضی، تم چلو میں آتی ہوں۔ تو میری بہن کسی مولوی کے گھر پیدا ہوتی، تمہاری جیسی لڑکیاں صرف گھر کا کام اور اپنی ساری زندگی شوہر کی خدمت میں گزار دیتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی۔ اقصیٰ نے ناشتہ کرتے ہوئے انم سے کہا۔ انم بولی، اقصیٰ تو کبھی مجھ سے بہت مار کھائے گی، اور یہ جو تم ساری ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ کاش ابو زندہ ہوتے، وہ خود تمہیں سمجھاتے۔ اچھا اچھا مولوی صاحبہ، اب زیادہ باتیں نہیں اور میری ایک بات سنو۔ اقصیٰ نے انم سے کہا۔ ہاں بولو۔ بات یہ ہے کہ میں نے 2 دن بعد اپنی سہیلی کی سالگرہ پر جانا ہے۔ رات کو وہی رہوں گی اور صبح کو واپس آؤں گی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو اب تو ہی کچھ ہدایت دے، ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ میرے مولا تو کریم ذات ہے، اس لڑکی پر ہمیشہ کرم کرنا۔ انم اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہوئے گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ انم 5 وقت نماز بڑی پابندی سے پڑھتی تھی۔ ان کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ انم کو اپنی بہن کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ کیوں نہ ہوتی، آخر وہ اس کی بہن تھی۔ کہیں یہ لڑکی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اور ہر نماز کے بعد اقصیٰ کے لیے دعا بھی کرتی تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد اقصیٰ نے اپنی بہن انم سے کہا، مجھے اپنی سہیلی کے ہاں جانا ہے سالگرہ پر، اور ہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ رات کو گھر نہیں آؤں گی۔ انم نے بہت غصے سے کہا، کیوں نہیں آؤ گی؟ دیکھو بہن، اگر تم رات کو واپس نہیں آؤ گی تو پھر ہرگز سالگرہ پر نہ جاؤ۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں ضرور جاؤں گی۔ اور ہاں ایک بات اور، اپنے کانوں کے پردے ہٹا کے آج اچھی طرح سن لو۔ یہ میری اپنی زندگی ہے، اسے میں جس طرح گزاروں یہ میری مرضی ہے۔ اب میں بچی نہیں ہوں، میں اچھی طرح سب سمجھتی ہوں۔ پلیز آج کے بعد میری زندگی میں دخل نہ دو تو اچھا ہوگا۔ انم یہ سب باتیں بت بنے سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے۔ انم نے اقصیٰ سے دکھ بھرے انداز میں کہا، میں سمجھتی تھی ابھی تم بچی ہو، پر آج مجھے محسوس ہوا میری سوچ غلط تھی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہو کر سکتی ہو، میں تمہیں آج کے بعد نہیں روکوں گی۔ ہاں ایک بات میری دھیان سے سن لو، زمانہ بہت خراب ہے، کہیں زمانے والے تمہیں نہ خراب کر دے۔ ہو سکے تو زمانے والوں سے بچ کے رہنا اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ یہاں ہر قدم پر عزت لوٹنے والے لٹیرے تمہیں بہت ملیں گے اور عزت دینے والے بہت کم، اور تمہیں غلط راہ دکھانے والے بہت ہوں گے پر اچھی راہ دکھانے والے بہت کم۔ عورت کی ایک بار عزت چلی جائے پھر کبھی نہیں آتی۔ آج تم نے اچھا کیا جو مجھے احساس دلوایا کہ تو اب بڑی ہو گئی ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے پر اپنے بڑوں سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے برے وقت میں اپنے بڑوں کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اچھا کریں تو اچھی باتیں یاد آتی ہیں، اور اگر برا کریں تو بڑوں کی نصیحت یاد آتی ہے۔ اچھا بہن، اب تم جو کرو تمہاری مرضی ہے، آج کے بعد میں تمہاری زندگی میں دخل نہیں دوں گی۔ خدا کی تم پر ہمیشہ رحمت رہے اور زندگی میں کبھی کوئی دکھ تمہارے قریب نہ آئے۔ انم روتے ہوئے یہ سب باتیں اقصیٰ سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقصیٰ نے جہاں جانا تھا وہ وہاں چلی گئی۔ اقصیٰ کسی بگڑے ہوئے امیر زادے بابر سے عشق کرتی تھی، جو نہایت ہی آوارہ اور بد چلن قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا یہ کام تھا، معصوم لڑکیوں سے موبائل پر دوستی کرتا اور انہیں سپنے دکھاتا اور ان کی معصومیت سے کھیلتا اور خوب پاگل بناتا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تو کچھ دن بعد اسے بھول جاتا، ایسے بھول جاتا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا نہیں۔ یہ تھا اس آوارہ لڑکے بابر کا کام۔ اقصیٰ کی کوئی سہیلی کی سالگرہ نہیں تھی، بلکہ بابر کے ساتھ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر اور رات گزارنا تھا۔ بابا نے اقصیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا، اوہ میری جان، اتنا لیٹ؟
خیر تو ہے نا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بابر، بس راستے میں کچھ دیر ہو گئی تھی میری جان۔ اوہ یار، میں کتنی دیر سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بابر نے محبوبانہ انداز میں کہا۔ چلو آؤ بیٹھو، چھوڑو سب باتوں کو، پہلے ہی میرا موڈ خراب ہے۔ اقصیٰ نے بابر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو اقصیٰ، اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح تو اس پارٹی کا مزہ نہیں آئے گا، اس سے اچھا ہے ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ او جان، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، بابا نے پیار سے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ساتھ اقصیٰ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بہت پیار سے دبا رہا تھا اور پیار بھری نظروں سے اقصیٰ کو دیکھ بھی رہا تھا۔ اقصیٰ، میں تم سے اب ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا، بس اب ہم جلدی سے ایک ہو جائیں، مجھ سے اب یہ دوریاں برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا بابا، اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جان، ہم کھانا کھا کر ساری رات پیار بھری باتیں کریں گے۔ اچھا جناب، اوہ میرے سرکار، اب بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ میری جان، تمہارا دل۔ اوہ میری جان، ایک دل تو پہلے سے آپ کے پاس ہے، کاش میرے سینے میں دو دل ہوتے، دوسرا دل آپ کو فرائی کر کے دیتا جان۔ تم نہ بابر بات کو بہت لمبا کر دیتے ہو، اب کوئی اچھی سی چیز منگواؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے جان۔ اقصیٰ اور بابر کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے گئے۔ کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کو جوانی کا نشہ تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ نہ اقصیٰ کو خدا کا خوف تھا، نہ بابر کو۔ بابر کا تو یہ پیشہ تھا لڑکیوں کو گمراہ کرنا۔ بات تھی اقصیٰ کی، جو بابر کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو بابر کی ہر بات میں ہاں ملاتی گئی اور خود دلدل میں دھنستی گئی۔ اسے ہر سو بابر کی محبت نظر آ رہی تھی۔ اقصیٰ بابر سے مخاطب ہوئی اور اسے کہا، بابر تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ پھر بابر نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اقصیٰ میری جان، میرے پیار کی کوئی حد نہیں جو میں تمہیں بتا سکوں۔ تم سے میں بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ اچھا مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ نہیں جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ایسا کبھی تم سوچنا بھی مت۔ باہر بادل کی گرج تھی، بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر گناہ کا نشہ تھا۔ بابا نے اقصیٰ سے کہا، جان موسم دیکھو کتنا پیارا ہے، آج تمہارے بہت قریب آنے کو دل چاہتا ہے، کیا آپ اجازت دو گی؟ اقصیٰ نے شرماتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ اقصیٰ کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہے اور کل بھی تمہاری رہے گی۔ اقصیٰ کی ہر چیز کے مالک تم ہو اور میں تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بابر کی تو پہلے ہی یہی سوچ تھی۔ اس معصوم پھول کو بابا نے آخر کار مسل ہی ڈالا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ انسان کتنا گر جاتا ہے اپنے نفس کی خاطر۔ اے انسان، تمہیں خدا یاد نہیں رہتا؟ اے انسان، تمہیں انسان دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اقصیٰ رات بابر کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کی بہن انم اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ اقصیٰ گھر جاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا رہی تھی اور اسے اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ انم باہر سے بہت غصے میں تھی، لیکن اندر سے اقصیٰ کے لیے بہت محبت رکھتی تھی۔ اقصیٰ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اقصیٰ کے پیچھے انم بھی کمرے میں آ گئی۔ اقصیٰ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ انم نے کہا، میں تمہاری زندگی میں دخل تو نہیں دینا چاہتی، پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تم کو پتا ہے ماں بہت بیمار رہتی ہے، اور خدا نہ کرے تم کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہمارا کوئی بھائی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں، یہ تم اچھی طرح سوچ لینا۔ اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، اب تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ یہ کہہ کر انم کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جو بستر مرگ پر پڑی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ انم نے روتے ہوئے ماں سے کہا، دیکھو ماں، آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ اے کاش تم اقصیٰ کو سمجھاتی، آج ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنے درد کہاں جا کر بیان کروں؟ بتاؤ کون سنے گا تیرے سوا؟ اماں اب تو کچھ بولو۔ ایسا لگ رہا تھا انم دیواروں سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کی ماں بولنے سے قاصر تھی، وہ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی۔ 3-4 دنوں سے اقصیٰ کا رابطہ بابر سے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اقصیٰ گھر میں اب پریشان رہتی تھی، کیونکہ بابر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کیسے آن ہوتا؟ کیونکہ ایسے انسانوں کے نمبر ایسا ہونے کے بعد بند ہوتے ہیں، یہ صرف شکاری ہوتے ہیں جو شکار کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن رات گزرتے گئے، بات مہینوں تک جا پہنچی۔ اقصیٰ اس پریشانی کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی۔ اسی دوران انم کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔
انم کو اپنی بہن اقصیٰ کی بہت فکر تھی، کیونکہ اقصیٰ نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ امید سے تھی۔ اقصیٰ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ انم صحیح کہتی تھی۔ انم کی یہ خواہش تھی کہ پہلے اقصیٰ کی شادی ہو جائے، پر اقصیٰ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اقصیٰ ہر بار انم سے یہی کہتی، میں نے نہیں کرنی شادی، مجھے نفرت ہے مرد ذات سے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز شادی کے موضوع پر کوئی بات نہ کیا کریں۔ وہ اقصیٰ کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، پر اندر سے بہت روتی، اور دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے گئے۔ آخر کار اقصیٰ کی ڈیلیوری کا دن بھی قریب آ گیا۔ اقصیٰ کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ انم اقصیٰ کے لیے فکر مند تھی۔ ایک دن اقصیٰ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کو جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹروں نے اقصیٰ کا چیک اپ کیا تو انم سے کہا، بچہ اندر مر چکا ہے، اس لیے اس کو جلد ہی آپریٹ کرنا ہوگا۔ وقت بہت کم ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکتی ہے یا نہیں۔ انم کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس کی زبان پر دعا تھی، اے اللہ میری پیاری بہن کی زندگی بچانا، اور اقصیٰ کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ نے انم کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا، میری پیاری بہن تم مت رو، یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھتی، آج اس حال میں نہ ہوتی۔ تمہاری وہ باتیں سچ تھی، تم اچھی بہن ہو، میرے جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دینا، اور اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انم روتے ہوئے بولی، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میری زندگی بھی لگ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کاغذ پر سائن کر دیں، ہم مریضہ کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اقصیٰ کا آپریشن شروع ہو گیا۔ انم باہر پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور انم سے کہا، سوری، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ انم یہ سن کر غم سے وہیں زمین پر گر گئی۔ ہسپتال میں موجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی، کاش تم ایسی غلطی نہ کرتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ تمہارا موبائل ہی تمہارا قاتل نکلا، نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا اور نہ تم سے ایسی غلطی ہوتی، اور نہ آج تم اس طرح مرتی۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔